نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ توحید کا معنی ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ حق باری تعالی جل شانہ اپنی ذات، صفات اور جملہ اوصاف و کمال میں یکتا بے مثال ہے، اس کا کوئی ساتھی یا شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں، صرف وہی با اختیار ہے، اس کے کاموں میں نہ کوئی دخل دے سکتا ہے، نہ اسے کسی قسم کی امداد کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ اس کی نہ اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ کا وجود واجب ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ذات واجب الوجود ہے۔ ثبوت العین وما یصح به ان یعلم الشیء ویخبر عنہ، کسی شے کے ثبوت کا نام وجود ہے اور جس کے متعلق کچھ جانا جا سکے اور اس کے بارے میں خبر دی جا سکے۔ واجب الوجود وہ ہے جو قائم بذاتی ہو اور اپنے وجود میں غیر کے محتاج نہ ہو اور تمام مخلوقات اسی کی محتاج ہو۔ اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر عقل و خرد کو استعمال کرنے اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ رب کی معرفت حاصل ہو اور رب تعالی جل شانہ کے وجود کا یقین پختہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے، افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے، افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، افلا يتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں، انظروا ماذا في السماوات والارض، دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، بے شک اللہ تعالی جل شانہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ ہے اللہ، اور تم کہاں اوندے جاتے ہو، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالی جل شانہ نے الوہیت اور اپنے وجود پر اس طرح دلیل بیان کی کہ ایک باریک دانہ کو چیر کر اللہ تعالی جل شانہ اس میں ایک کونپل پیدا کرتا ہے، وہ کونپل اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو ہاتھ میں لے کر مسل دیں تو ہمارے ہاتھ میں صرف پانی کی نمی رہ جائے گی، اس کا ایک حصہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اور ایک حصہ زمین کے اوپر نکل آتا ہے، پھر نچلے حصہ سے جڑیں بنتی ہیں اور جو دور دور تک زمین کی گہرائی میں چلی جاتی ہیں اور اوپر کے حصے سے ایک تناور درخت بن جاتا ہے جس میں شاخیں ہوتی ہیں، پھر ان میں سرسبز پتے ہوتے ہیں، شگوفے کھلتے ہیں، مختلف ذائقے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ یہ تمام پھل ایک ہی زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، تمام پھل ایک ہی سورج سے پک کر تیار ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کے ظاہری اسباب زمین، پانی، سورج کی حرارت ہے، ان میں کوئی تفاوت اور فرق نہیں ہے، پھر ان کے ذائقے مختلف کیوں ہیں؟ کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف دانہ یا بیج کا کارنامہ ہے؟ کیا یہ کسی بے جان بت یا دیوی یا دیوتا کا کیا دھرا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر ہمیں کیا پڑی ہے کہ بلا وجہ، بلا دلیل اور بلا دعویٰ کے کسی کو اللہ تعالی کا شریک مان لیں۔ آسمان کی نشانی سے وجود باری تعالیٰ پر دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونے کے بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو۔ پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا اور اس نے سورج اور چاند کو اپنے نظام پر کاربند فرما دیا، ہر ایک اپنی مقررہ وقت تک گردش کر رہا ہے۔ وہی دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، وہی آیتوں کی تفصیل فرماتا ہے تاکہ تم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو۔ اللہ تعالی جل شانہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ کوئی چھت بغیر ستونوں یا دیواروں کی ٹیک کے قائم نہیں ہو سکتی، تو جس قادر قیوم نے آسمانوں کو بغیر کسی ٹیک سہارے کے بلند کر دیا تو یقیناً وہ ایسی ممکنات اور مخلوقات سے ماورا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ہمیشہ ایک مخصوص جانب طلوع ہوتے ہیں اور ایک مخصوص جانب میں غروب ہوتے ہیں، تو وہ کون ہے اور وہ کون ہے جس نے ان کو اس مخصوص جانب سے طلوع اور غروب کا پابند کیا ہے؟ آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ بغیر ستونوں کے قائم ہے۔ زمین میں سمندر اور دریا ہیں، معدنیات ہیں، جنگلات ہیں، باغات ہیں اور فصلیں ہیں، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وجود پر نشانی ہے۔ سمندروں کی روانی اور زمین کی پیداوار کا ہمیشہ ایک جہت اور ایک نظم پر قائم رہنا یہ بتاتا ہے کہ اس سب کا بنانے والا ایک ہے، اور نہ کبھی سمندر کے مد و جزر کا نظام بدلتا ہے۔ دن اور رات میں نشانیاں یہ ہیں کہ دن کو روشنی اور رات کو اندھیرے کا سبب بنایا، پھر دن اور رات میں کمی بیش کا نظام ایک بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ ہمیشہ جون اور جولائی میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور نومبر دسمبر میں راتیں بڑی اور دن چھوٹی ہوتی ہیں۔ اس نظام میں کبھی فرق نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کا خالق رب وحدہ لا شریک موجود ہے۔ سمندروں پر رواں دواں کشتیوں میں نشانیاں ہیں جو محض اللہ کی قدرت سے پانی پر قائم رہتی ہے۔ ہمیشہ لکڑی اور پلاسٹک کی چیزیں سطح آب پر قائم رہتی ہیں اور تیرتی ہیں، لوہے اور پیتل کی چیزیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا واحد طبی شعور یہ بتاتا ہے کہ ان کا بنانے والا اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے اور قادر مطلق ہے۔ بارش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں ہیں کہ کس طرح بخارات سے حاصل شدہ پانی فضا میں جمع ہوتا ہے اور کس طرح منتشر ہوتا ہے، اور اس جان کی بقا میں وہ کیا کردار ادا کرتا ہے، اور اس سے سبزیاں اور پھلوں کی کس ہویدگی ہوتی ہے، اور اس نظام کی وحدت بھی مخفی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ان تمام مظاہر قدرت میں غور و فکر تدبر کرے کہ یہ تمام چیزیں متغیر اور حادث ہیں، اور ان کا حدوث اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات مبارکہ ہے، دائم ہے، قدیم ہے اور واجب الوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ اخلاص کی پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو متعدد خدا مانتے ہیں جیسے مشرکین اور عیسائی وغیرہ۔ دوسری آیت میں فرمایا وہ بے نیاز ہے، یعنی وہ رحیم و کریم ہے، سب اسی کے محتاج اور نیاز مند ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو اپنی حاجات بتوں کو پیش کرتے ہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ وہ والد ہے نہ مولود، یعنی ممکنات اور مخلوقات کی مشابہت اور صفات سے منزہ اور پاک ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ چوتھی آیت میں فرمایا کہ اللہ کا کوئی کف اور ہمسر نہیں۔ اس سے مشرکین کا رد ہو گیا کہ جو بتوں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر مانتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اس انداز میں عقل انسانی پہ منکشف کرتا ہے کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔